الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ اور آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان کے لیے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ انسان زندگی میں جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اسلام ہر شعبے کے متعلق ہدایات دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مسائل بتاتا ہے۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں اسلامی تعلیمات انسان کے لیے نہ ہوں۔ اس حدیث پاک میں جو پڑھی ہے، اس میں مسلمان جب ایک دوسرے مسلمان سے ملے تو اس وقت انسان کو پہلا جملہ مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے، یہ تعلیمات دی گئی۔ مسلمان سے ملے تو اسلام کی کیا تعلیم ہے وہ یہاں بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو وہاں سلام کرے، جو کہ اسلامی تہذیب اور معاشرت کا ایک اہم رکن ہے۔ سلام کوئی رواجی چیز نہیں ہے، سلام کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ یعنی امن کا ایک عظیم الشان پیغام بھی ہے۔ سلام ایسی چیز ہے کہ اس میں پیار محبت کا ایسے لگتا ہے جیسے رس بھرا ہوا ہو۔ اس میں سلامتی ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ اس لیے آپس کی ملاقات کے وقت پیار اور محبت، خیر خواہی کا اظہار، سلام سے بہتر اس میں کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ سلام سے بہتر کوئی اور لفظ ہو۔ سلام سے بہتر السلام علیکم، اس جملے سے بہتر کوئی اور ہو۔ دنیا میں اس وقت جتنی قومیں بھی آباد ہیں تو ایسی قومیں ہیں کہ جب آپس میں وہ لوگ ملتے ہیں تو ان کے کچھ الفاظ ہیں جو وہ ایک دوسرے سے ملتے وقت کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی ایسے ہیں کہ ملیں تو وہ ایسے نمستے یہ الفاظ یا نمسکار یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی رام رام بھی کہتے ہیں، یا ایسے ہی کوئی ایسے ہیں جو صبح کے وقت ملیں تو پھر گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، شام کے وقت ملیں تو گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، رات کے وقت کو گڈ نائٹ کہہ دیتے ہیں۔ اب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں جو تعلیم دی گئی سلام کی،
یہ ایسی ہے کہ جب مسلمان سے ملے تو اس کو دعا دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو پورا سلام ہے اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے۔ ایک کیا دعا؟ سلامتی کی دعا، دوسری دعا اللہ کی رحمت کی دعا، تیسری دعا اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کی دعا اس بندے کے لیے۔ جب زمانۂ جاہلیت میں مسلمان بعض دفعہ زمانۂ جاہلیت کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ہم جاہلیت میں جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے، انعم اللہ بک عینا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، یا پھر انعم صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو۔ یہ ہم زمانۂ جاہلیت میں ایک دوسرے کو یہ لفظ کہتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو یہ جاہلیت والی بات ختم۔ اسلام کی روشنی میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی ہدایات دی، یعنی اس بات سے منع فرما دیا گیا اور سلام کی تعلیمات پھر دی گئی۔ اب اس طرز کو ختم کرو، کیا ہو؟ اب یہ السلام علیکم اس کا طریقہ جاری کرو کہ مسلمان سے ملے تو دعا دے۔ اور اگر ہم غور کریں نا، السلام علیکم، السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں 99 نام لکھے ہوتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ السلام یہ سورہ حشر کی آیات ہیں، وہاں بھی السلام کا لفظ ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں جو نام لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہاں بھی السلام ہے۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السلام اسم من اسماء اللہ، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعہ اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے زمین پہ اتارا ہے، لہٰذا اس سے بہتر کوئی سلام پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو السلام علیکم، ایک تو یہ کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مسلمان ایسی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مذہب عطا فرمایا اسلام کا، اللہ کی ہاں یہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر جو حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں اس وقت تک تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، یعنی ایمان ضروری ہے، ایمان ہوگا تو آدمی جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایمان کی جو بات ہے اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں محبت والی چیز بتاؤں جس سے آپس میں محبت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سلام کو پھیلانا۔ سلام کو جب پھیلاؤ گے تو ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر مسلمان کو سلام کرے، اسے جانتا ہے تب بھی سلام کرے، نہیں جانتا تب بھی سلام کرے۔ اور پھر یہاں اسلام میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، امیر ہے تب بھی سلام ہے، غریب ہے تب بھی سلام ہے۔ مومن کو، مسلمان کو سلام کی برکت سے دنیا میں آپس میں محبت ملے گی، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر وہاں فرمایا، حدیث پاک میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور باتیں بھی ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، او کما قال۔
یہاں پہلی چیز سلام کا پھیلانا ہے، سلام کو پھیلاؤ، اور آگے بھی ہے بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کرو، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت کے اندر پھر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہلی چیز افش السلام، سلام کا پھیلانا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ حدیث پاک میں ہے آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ آدمی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا عشرٌ۔ پھر اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا عشرون۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا ثلاثون۔ اب یہ جو پہلا عشرہ جس نے السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا عشرٌ، یعنی اس کو 10 نیکیاں ملیں ہیں۔ دوسرے نے جو آ کر سلام کیا، آپ نے جواب کے بعد فرمایا عشرون، فرمایا اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے کہا، آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی۔ تیسرے نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا ثلاثون، اس کو 30 نیکیاں ملی۔ پہلے کو 10 نیکیاں، دوسرے کو 20 نیکیاں، تیسرے کو 30 نیکیاں، یعنی السلام علیکم کہنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پہ 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی خزانے کتنے وسیع ہیں کہ سلام کرنے پر انسان کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صحابہ تو اتنا زیادہ سلام کرتے تھے، اتنا زیادہ، جو کہ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیں لے کر بازار چلے جاتے تھے، اور جس دکاندار یا جس فقیر مسکین کے پاس سے جہاں سے بھی گزرتے اس کو سلام کرتے، اور کوئی خرید و فروخت کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس سلام کر کے واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کا معمول تھا مجھے ساتھ لے کر بازار جانے لگے، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت بازار جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ کسی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کا کوئی بھاؤ وغیرہ اس طرح کوئی چیز آپ بات کرتے ہیں، نہ بازار کی کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، اس سے تو بہتر یہ ہے یہیں بیٹھے رہیں، کچھ باتیں کریں گے، ہمیں آپ سے فائدہ ہوگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بھائی ہم تو صرف اس غرض سے، اس نیت سے بازار جاتے ہیں کہ جو سامنے آئے اسے سلام کریں، اور ہر سلام پر نیکیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کما کر اللہ کے بندوں کے جواب سلامی کے ذریعے دعائیں حاصل کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں صحابی رسول کا عمل کہ صرف سلام جا کر کرتے، اور سلام پہ جو نیکیاں ملتی ہیں ان کے حصول کے لیے جایا کرتے تھے، اور آگے سے جو جواب ملتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، ان کے حصول کے لیے میں صرف جاتا ہوں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پہ اس طرح عمل کرنے والے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ یہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تھی کہ وہ ایسے اعمال انہوں نے کیے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اس کے سننے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور اپنے معمول کے مطابق
اجازت مانگنے کے لیے سلام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مگر اتنا آہستہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، پھر تیسری بار سلام کیا۔ ہر بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر آہستہ سے جواب دیتے رہے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ گھر سے نکل کر نہ پیچھے دوڑے اور عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی ہے اور سلام کا جواب بھی میں نے دیا ہے، لیکن آہستہ دیا تاکہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا میرے لیے زیادہ سے زیادہ نکلے جو موجب رحمت اور برکت ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور غلبہ عشق کی وجہ سے تھا، اسی لیے ذہن اس طرف نہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے لہٰذا فوراً مجھے قدم بوسی کر لینی چاہیے، بلکہ ذہن اس طرف گیا کہ میں آپ کی زبان مبارک سے السلام علیکم جتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ نکلے گا، سلامتی کی یہی دعا میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس طریقے پر ناراض نہیں ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ اس نیک جذبے کی قدر فرمائی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر پھر میزبانی بھی قبول فرمائی اور آپ نے دعا دی اللہم اجعل صلواتک و رحمتک علی آل سعد کہ اے اللہ سعد کے گھر والوں پر اپنی خاص نوازشیں اور رحمتیں نازل فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے میزبانی میں کہتے ہیں کہ خشک انگور پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، ایک روایت میں یہ بھی ہے طعامکم الابرار کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں، وافطر عندکم الصائمون اور روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام ایک بہترین عمل ہے۔ اب یہ بھی سلام کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، آگے سے صحابی آپ کی اس دعا لینے کے لیے آہستہ جواب دے رہے ہیں، کیونکہ مسلمان جب مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہ دعا دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تم پہ سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ اب اگر ہم اس پہ غور کریں، اگر یہی دعا اس بندے کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کی تو دنیا آخرت سنور جائے گی کہ سلامتی بھی اس کو مل گئی، اللہ کی رحمتوں میں بھی آ گیا، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی اس پہ ہو گیا۔ اگر یہ دعا اس بندے کے حق میں قبول ہو گئی اور سلام کرنے والے کو بھی صرف ایک رواجی طریقے پہ سلام نہ کرے بلکہ اس جذبے سے سلام کرے کہ میں کیا اس کو کہہ رہا ہوں، ایسے طور پہ سلام کرنا چاہیے، تو سلام ایک بہترین عمل ہے، بہترین دعا ہے اور اسلام میں اس کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر چیز کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، سلام کے بھی آداب ہیں، سلام اس کے کچھ احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے، اور سلام کرنے میں انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے بندہ یعنی دوسرے کو سلام کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یوں کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جس بھائی کو میں مسلمان کو سلام کر رہا ہوں، اے اللہ اس پہ آپ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، اس جذبے سے سلام کرے۔ اور پھر آداب بھی ہیں کچھ کہ جب آدمی سلام کرے تو پیدل چلنے والا ایک آدمی اگر سوار ہے کسی چیز سواری پر تو سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے ہوئے کو سلام کرے۔ اگر کوئی لوگ تعداد میں کم ہیں
تو کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، یہ ایک پراپر طریقہ ہے۔ پھر سلام میں پہل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ آپ نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ گویا تکبر کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر ملنے والے مسلمان کو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ آپس میں ملاقات کے وقت بات چیت اور گفتگو سے پہلے انسان سلام کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے، بات سے پہلے سلام کرو۔ آج کل اس کی ایک اور بھی ایک صورت بنی ہوئی ہے کہ ایک ہے کہ ہم آمنے سامنے ایک دوسرے سے جب ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ آج کل یہ جو ٹیلی فون، موبائل، یہ بھی آمنے سامنے ملاقات کا گویا ایک بدل ہے اور ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے سلام کا جو حکم آپس میں ملنے کا ہے وہی فون پر بھی ہے کہ فون اٹھایا، لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم ہیلو کہیں، کیا حال ہے کہیں، وہاں کیا کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام سے ابتدا ہونی چاہیے۔ پھر بعض ایسی جگہیں بھی ہیں، بعض مواقع ایسے ہیں، حالتیں ایسی ہیں جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ فقہا نے اس سلسلے میں تقریباً کہ وہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہ 3 صورتیں، 3 حالتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 1، جب کوئی آدمی اطاعت میں مشغول ہو، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کی، اذان دے رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، خطبہ یا کسی دینی مجلس کا وقت ہے، درس و تدریس میں مصروف ہے، تو یہ وہ کام ہیں جو طاعت والے ہیں۔ ایسا کام جو آدمی ان کاموں میں سے کسی کام میں ملوث ہو، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر، جب کوئی آدمی کسی طبعی حاجت میں مشغول ہو، مثلا کھانے پینے کے اندر، سونے میں، یا پیشاب پخانہ وغیرہ کی حاجت ہے، تو ایسے وقت میں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر، جب کوئی آدمی معصیت میں، اللہ معاف فرمائے، گناہ میں لگا ہوا ہے، گناہ کے کام میں ملوث ہے، تو اس موقع پر بھی سلام کی ممانعت ہے کہ سلام نہ کرو، اس لیے کہ گناہ تو وہ چیز ہے کہ اس وقت آدمی، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، گناہ کی وجہ سے تو انسان اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور اللہ کی حکم کی جہاں نافرمانی کر رہا ہے وہاں پہ اس بندے کو سلام، لہٰذا ایسے موقع بھی سلام نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ کچھ سلام کے آداب بھی ہیں، سلام کے احکامات بھی عرض کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلام کے آداب احکام کی رعایت کرتے ہوئے جب اسے عام کیا جائے گا تو پھر خیر بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، برکتیں بھی ہوں گی۔ آپس میں محبت کا بہترین ایک ذریعہ سلام ہے، اور اسلام ہمیں اس کلمے کی گویا تلقین کر رہا ہے کہ السلام علیکم، سلام کو عام کیا جائے، سلام کو پھیلایا جائے۔ ہم مسلمانوں میں بڑی کمی ہوتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں دوسرے الفاظ تو کہہ دیتے ہیں، کیا حال ہے جی، دور سے کہے خیریت ہے جی، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، تو سلام اگر کر دیا جائے تو مستقل ثواب بھی ملے گا، اور اسلامی تعلیمات پہ عمل بھی انسان کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 1-2 میں مسئلے بھی عرض کر دوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی خط آتا ہے اور خط کے اوپر السلام علیکم لکھا ہو تو اس سلام کا جواب بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمیں موبائل پہ میسیج آتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو پڑھ کر اس کا جواب واجب ہے۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو رپلائی واپس جب اس کو بھیجیں تو سلام کا جواب، لیکن اگر بھیجنا ضروری نہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد وہاں جواب دینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ سلام سے متعلق کچھ باتیں عرض کی۔ جو مسلمان ظاہر ہے اسلام کے مذہب کو قبول کر چکا ہے، تو مسلمان کی مسلمانی کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان سلام کو عام کرے، جب ایک دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام سے ابتدا کرے۔ اسلام میں سلام کی بہت عظمت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کو پھیلانے کی، سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔